بتائیں کہ پنجاب میں مہنگائی کا جن بے قابو ہی ہوتا جا رہا ہے. حکومتی اعلانات کے باوجود آٹے اور گھی کی قیمت کم نہ ہو سکی. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کیا جائے. لاہور سے رپورٹ کریں گے طارق خان. روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی مہنگائی کے باعث متوسط اور غریب طبقہ بلبلا اٹھا. حکومت کی جانب سے ٹیکسز میں کمی کے اعلان کا فائدہ ابھی تک عوام تک نہیں پہنچ سکا. آٹا 1200 روپے جبکہ گھی اور آئل 330 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. وہ چیز جو ہمیں 50 میں 100 میں ملتی تھی اب وہی چیز جو ہے وہ 300 میں چلی گئی ہے. ہر چیز کا ہی مینج کرنا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے. روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. بازار آتے ہیں کوئی چیز پوری نہیں ملتی. جب بھی آئے سبزی کے ریٹ بڑے ہوتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کو مہنگائی کنٹرول کرنے سے متعلق فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے تو اس لیے ووٹ دیے تھے کہ یہ عام آدمی جو غریب آدمی ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے اس کی جو دکھ اور تکلیف ہے وہ دور کریں. بہت زیادہ تنگ ہے تو روز جو بجٹ بنا کے لے آئی تھا یقین کر کہ دماغ پھٹنے والا ہو جاتا. 3 کلو لگتا فیملی بڑی چھوٹے بچے بڑے. عام مارکیٹ میں آٹا 72 روپے کلو، چکی کا آٹا 85 روپے کلو، دال چنا 160 روپے کلو، ٹماٹر اور آلو 60 روپے کلو جبکہ پیاز 40 اور سبز مرچ 135 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کرے. کیمرہ مین ناصر علی کے ساتھ طارق خان، آج نیوز لاہور. کنکوڈ میں بھی اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری سے عوام تنگ آ گئے ہیں. اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے. ملک بھر کی طرح کنکوڈ میں بھی کھانے پینے کی ہر چیز آسمانوں سے باتیں کرنے لگی. اشیاء خورنوش کی چیزیں، آٹا، چینی، گھی، دال اور مسالہ جات کی چیزیں مہنگی ہونے سے عوام بلبلا اٹھی. یہ جو عمران خان کی جب سے حکومت آئی ہے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ مزدور طبقہ ہے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. ہمارے یہاں کندکوٹ میں جو ہے کچھ دن قبل جو ہے 200 روپے مرغی تھی، آج 400 روپے کلو ہو گئی ہے. غریب لوگ کہاں سے کھائیں گے؟ دال ہے، چینی ہے، جو بھی ہے یہاں پر روزمرہ کی جو اشیاء ہیں وہ بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا رہے. ویسے یہ تو غریب آدمی بڑھ گئے ہیں سارے. اتنی بڑی مہنگائی ہے. چینی دیکھو، یہ آٹا دیکھو، گھی دیکھو، اتنے ریٹ بڑھ گئے ہیں یہ لے بھی نہیں سکتے. ایک وقت کھانا مشکل سے کھا رہے ہیں. غریبوں کا سے پجو ہی نہ تھا. مہنگائی تھی وہ چوٹ پہ چھا کھاؤں جٹھا اساں مسکینن سا ویلا عمران خان بادشاہ چھا کیوں تھا. نئے پاکستان کا دعویٰ کرنے والے حکمرانوں نے عوام کو بے روزگاری اور مہنگائی کی چکی میں پیسنے لگے. روز کمانے والے مزدور ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان نظر آتا ہے. مہنگائی کے مارے یہ عوام کنکوٹ کی عوام نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ روزمرہ کی چیزوں کو کم کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے. کیمرہ مین مہتاب منگی کے ساتھ حضور بخش منگی، آج نیوز کنکوٹ. دنیا پور میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیورز کی پریشانیاں بڑھا دی ہیں. کہتے ہیں گزر بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. زاہد محمود چودھری کی رپورٹ دیکھیے. روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گئے ہیں. کھانے پینے کی ہر شے ان کی دسترس سے دور ہوتی جا رہی ہے. آٹا، گھی، چینی، دالیں، ہر شے کے ریٹ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. مہنگائی کی وجہ سے ان کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو چکا ہے. رکشہ ڈرائیورز کا کاروبار بھی بری طرح سے متاثر ہے جو دہائیاں دے رہے ہیں. پیٹرول بہت مہنگا کر دیا، سواری ملتی. بھائی جان یہ پیٹرول ہم کو پہلے سستا تھا کیا، اب یہ اور مہنگا کر دیا. سواری مل نہیں رہی ہے ہم کو. ٹھیک ہے، یہ اور مہنگائی کری جا رہے ہیں. صبح سے ویلے بیٹھے ہیں، سواری مل نہیں رہی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹیکسی ڈرائیورز کا کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں. قیمت گھٹ کی جائے. ساڈا کاروبار تے بہت اثر پیا. ٹیکسی سٹینڈ دے اوتے اسی سویر دے کھڑے ہیں، ریٹ ودن نال کوئی سواری نہیں ہے. پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا جی، کاروبار ہے نہیں. پیٹرول لہٰذا کم کی جائے. آئی پہلے نو پیٹرول مہنگا کر دیں. سواری نہ ملنے کی وجہ سے ٹیکسی ڈرائیور کا گھریلو بجٹ بری طرح سے متاثر ہو کر رہ گیا ہے جو حکومت سے شکوہ کر رہے ہیں جن کا کہنا ہے خدا ہمارے حال پہ رحم کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری زاہد محمود، آج نیوز. لاڑکانہ کا رخ کریں گے. لاڑکانہ میں گھریلو صارفین اور صنعتوں کو گیس کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے سلامت ابڑو.
یہ موسم سرما کے آنے سے ہی قبل جو ہے گیس کی بندش اور لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے سندھ بھر کی طرح لاڑکانہ میں بھی CNG اسٹیشن تمام 10 دن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ آج 5واں روز ہے، جو بھی CNG پہ چلنے والی ٹرانسپورٹ ہے، رکشہ، گاڑی، ٹیکسی وغیرہ، مسافر بردار وین جو بھی ہے وہ مکمل طور پر بند پڑی ہوئی ہے۔ دوسری جانب جو ہے گھریلو صارفین کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صبح کے اوقات میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس سے خصوصاً جو دفاتر جانے والے اور اسکول جانے والے حضرات ہیں، بچے، ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی 10 دن کے لیے CNG اسٹیشن بند کی گئی ہیں، آج 5واں روز ہے۔ ہمارے پاس پیٹرول بھی مہنگا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم جہاں بھی سفر کرتے ہیں وہاں زیادہ پیسے بھر کے منزل پہ ہمارے کو جو ہے پہنچنا پڑتا ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے حکومت سے کہ ساری صورتحال پہ نظر ثانی کی جائے، نوٹس لے کر گیس کی بندش کا خاتمہ کیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف فراہم ہو سکے۔ جی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح چنیوٹ میں بھی گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافے سے غریب عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ مزید بتائیں گے عمر سجاد۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جس سے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو پر لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھریلو سلنڈر جو ہے وہ بھی مہنگا کر دیا گیا ہے۔ 2300 روپے میں 11 کلو کا سلنڈر ملنے والا جو ہے آج 500 روپیہ فی سلنڈر مہنگا کر دیا گیا ہے، جس سے عام آدمی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دکاندار موجود ہیں، ان سے پوچھتے کس حوالے سے کیا کہیں گے۔ 2300 روپے سلنڈر سیگا، ہن 2800 بیچ رہے۔ آج تو 5 دن پہلے 2000 روپے کا سیگا، اس کے بعد 2100 کا، 2200 کا، پھر 2300 روپے کا۔ دن بہ دن روز مہنگائی ہو رہی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دکاندار کی بات سنی، اسی طرح چنیوٹ کے شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ اشیاء خوردنوش سمیت سلنڈرز کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے۔ جی بدین کا رخ کریں گے۔ بدین میں رکشوں پر لگے ٹیپ ریکارڈرز نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں عمران عباس۔ ضلع بدین میں موٹر سائیکل رکشوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہے۔ ایک سروے کے مطابق صرف بدین سٹی اور اس کے نوائی شہروں میں موٹر سائیکل رکشوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور ان کو چلانے والوں میں زیادہ تر وہ افراد یا بچے شامل ہوتے ہیں جن کے پاس نہ تو لائسنس ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں قانون کا کوئی علم ہوتا ہے، جس کے باعث آئے روز حادثات رونما ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو موٹر سائیکلوں سے گر کر جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب انہی رکشوں میں لگے ٹیپ ریکارڈرز نے بھی شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے، جبکہ ٹریفک پولیس کی جانب سے SSP بدین کی ہدایت پر ان کے خلاف آپریشن شروع کرنے کی دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ جناب SSP صاحب کا حکم ہے کہ بھائی جو چھوٹے بچے ہیں وہ گاڑیاں چلاتے ہیں، رکشے چلاتے ہیں یا موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ہم ان کو بند بھی کر رہے ہیں، ان کو چالان بھی کر رہے ہیں۔ بدین کے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ رکشوں میں لگے ٹیپ ریکارڈرز اور ان کو چلانے والے چھوٹے بچوں کے خلاف کی جانے والی کارروائی کو تیز کر کے ہونے والے حادثات میں کمی لائی جائے۔ عمران عباس، آج نیوز، بدین۔ سکھر اور گردونوا میں آوارہ کتوں کی بھرمار ہے۔ نیو پنڈ میں آوارہ کتوں نے حملہ کر کے 7 بچوں کو زخمی کر دیا۔ ضلعی اور بلدیاتی عملے کی عدم توجہی کے باعث کتا مار مہم بھی شروع نہیں ہو سکی۔ سخت گزیدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر شہریوں نے انتظامیہ سے کتا مار مہم چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کموکی میں موٹر سائیکل کراسنگ نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید جانیں گے آج اس کے نمائندے محمد شفیق مغل سے۔ جی شفیق۔ جی بالکل، کاموکی میں موٹر سائیکل کراسنگ نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ NHA کی طرف سے GT روڈ کے درمیان جو ہے وہ دیوار کر کر اس کے اوپر جنگلہ لگا کر پہلے شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ کاموکی کے قریبی تھانہ صدر کے سامنے جو یو ٹرن تھا اور اس کے علاوہ موٹر سائیکل کراسنگ کے لیے 1-2 جو راستے تھے وہ موٹر وے پولیس نے جو ہے وہ حادثات کی آڑ لے کر ان کو بھی بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو 2 کلومیٹر سے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی یو ٹرن اور کراسنگ جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شہریوں نے اس حوالے سے کمشنر گجرانوالہ اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر کے جو بھی پیدل کراسنگ انڈر پاس جو ناکارہ ہو چکے ہیں، قابل استعمال نہیں ہے، ان میں جو ہے وہ ان کو موٹر سائیکل کراسنگ کے لیے استعمال میں لایا جائے تاکہ شہریوں کو اس پریشانی سے نجات مل سکے۔ جی DC لاہور کی ہدایت پر رائیونڈ میں 15 روزہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ عملہ اور مشینری شہر میں پہنچا دی گئی۔ مزید بتائیں گے آصف نعیم شیخ۔ DC لاہور کی ہدایت پر رائیونڈ میں 15 روزہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر عدنان رشید کی سربراہی میں LWMC کے زونل آفیسر علی رضا نے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا
डीसी लाहौर साहब की ज़ेरे निगरानी अभी 15 रोज़ा मुहिम का आगाज़ किया गया लाहौर में सफाई के लिए। आपने देखा होगा LWMC के वर्कर्स और सारा स्टाफ और गाड़ियां सुबह से बड़ी हरकत में है। तो ये 15 दिनों में हमने लाहौर में जो टारगेट है लाहौर को साफ रखना है, रोज़ का कूड़ा रोज़ उठाना है। सी साहब की रहनुमाई में इनकी जो हिदायत पे इंशाल्लाह हम उसको पूरा अचीव करेंगे, बल्कि हम उसको पहले करने की कोशिश करेंगे। उसमें मशीनरी भी है, मैन पावर भी है हमारे पास, तो इज्तिमा भी है इधर रायविंड में, उसको भी हमने साथ में ऑन करना है। शहरियों का कहना है कि अगर अमला सफाई 3 शिफ्टों में भरपूर मशीनरी के साथ काम करे तो शहर को गंदगी से पाक किया जा सकता है। कैमरामैन मलक अली के साथ आसिफ नईम शेख, आज न्यूज रायविंड। जनूबी वजीरिस्तान में समरबाग वाना के रिहायशियों का धरना जारी। मुजाहिरीन ने मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फारूक मसूद की इस रिपोर्ट में। वाना सब डिवीजन का इलाका समरबाग, जो कि जनूबी वजीरिस्तान में मेवाजात और सब्जियों की पैदावार में अहम हैसियत रखता है। यहाँ के मकीनों ने गुज़िश्ता 20 रोज से कच्ची सड़क की पुख्तगी और मोबाइल फोन टावर लगाने के लिए धरना दिया हुआ है। ये हमारे 2 मुतालबे है कि रोड 18 किलोमीटर रोड और दूसरा जो है वो मोबाइल टावर का है। तो इधर जो रोड है ये इधर जो समरबाग का एरिया है ये तकरीबन मेवाजात में इधर पूरे वाना सब डिवीजन में इसकी रेड की हड्डी का किरदार है। कच्ची सड़क की वजह से न सिर्फ मकामी किसानों को मुश्किलात का सामना है बल्कि मरीजों और तालिब इल्मों की तालीम भी मुतासर हो रही है। मेरा नाम अलीउल्लाह है, मैं वाना हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, लेकिन हमारा ये मसाइल है कि हम सुबह सवेरे स्कूल को अपने टाइम पे नहीं जा सकता हूँ और हमारे स्कूल में 2-3 पीरियड जाया हो जाते हैं। खासकर हमें मरीज में डिलीवरी केस में सीरियस मरीज जब हमें इलाके में पड़ जाते हैं वो हमें जल्दी पहुँचाना पड़ता है डॉक्टर के पास, लेकिन कच्ची सड़क की वजह से हम वो जल्दी नहीं पहुँचा सकते। जनूबी वजीरिस्तान समरबाग में बैठे धरने के मुतालबात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर जनूबी वजीरिस्तान खालिद इकबाल का कहना है कि सड़क की पुख्तगी के लिए इकदाम शुरू हैं। जल्द ये अहम अवामी मसला हल हो जाएगा। फारूक महसूद, आज न्यूज, जनूबी वजीरिस्तान। साहिवाल में कातिल मच्छर के वार जारी हैं। 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। DHQ अस्पताल में डेंगू से मुतासरा 40 मरीज भी जेरे इलाज हैं। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे मियां वसीम रियाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं साहिवाल DHQ टीचिंग हॉस्पिटल में। यहाँ पर जो है कोविड-19 के बाद एक जो है अभी डिजीज खत्म नहीं होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। ये हुकूमत की नाअहली कहें या इंतजामिया की कोताही। अभी जो है वो डेंगू यहाँ पे साहिवाल में अपना पंजे गाड़ चुका है। साहिवाल की अगर बात करें DHQ टीचिंग हॉस्पिटल की तो यहाँ पर 40 पेशेंट जो है वो इस वक्त जेर इलाज हैं डेंगू वार्ड में। डेंगू वार्ड बना दिया गया है, लेकिन काबिल अमर जिक्र ये है, सोचने की बात यह है कि ये यहाँ तक नौबत क्यों पहुँचती है। बर वक्त स्प्रे ना करवाया गया है जिसकी वजह से साहिवाल में भी मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसी तरह से अगर बात करें पेशेंट्स के अमवात के हवाले से तो अब तक साहिवाल में 2 डेंगू के पेशेंट जो हैं वो वफात पा चुके हैं और दिन ब दिन जो है वो डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जी, बनू में माजूर अफराद और ख्वाजा सरा ने अपने सियासी हुकूक के लिए तहरीक का आगाज कर दिया। माजूर अफराद असेंबलियों में खुसूसी नशिस्त का मुतालबा करने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं बनू से मोहम्मद नुमान। माजूर अफराद के सियासी हुकूक के हवाले से बन्नू प्रेस क्लब में गैर सरकारी तंजीम के ज़ेर एहतमाम कोलेशन फॉर इंक्लूसिव पाकिस्तान कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद जिस्मानी तौर पर माजूरों और ख्वाजा सरा को सियासी हुकूक दिलाना था। इस कन्वेंशन का मकसद ये है कि जितने भी बाहम माजूर अफराद है उसके सियासी और जमहूरी हुकूक का और उसको उजागर करना है। माजूर तबका है हमारा, उसकी आवाज पार्लियामेंट हाउस में, सेनेट में, असेंबली हाउस में पहुंचना चाहिए क्योंकि ये उनका हक है। कन्वेंशन में शरीक मजदूरों का कहना था कि आर्टिकल 25 के तहत तमाम शहरियों को यकसा हकूक हासिल हैं, इसलिए कौमी और सूबाई असेंबलियों में एक सीट मुख्तस किया जाए। आज अफराद बाहम मजदूरी के जो तरह तरह के मसाइल है, रसाई नहीं है और मुख्तलिफ किस्म की बैरियर है, वो सिर्फ तभी हल हो सकते हैं कि यही अफराद बाहम मजदूरी कौमी असेंबली में जाए, सेनेट में जाए और यूनियन कौंसिल की सतह तक इनकी नुमाइंदगी हो, तभी ये उनके लिए आवाज उठाएंगे और बहुत से मसाइल इनके हल हो सकते हैं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क में माजूरों की तादाद 9,13,000 से जायद है, जिनकी नुमाइंदगी के लिए कानून साज असेंबलियों में महसूस नशिस्तों के लिए बन्नू से तहरीक शुरू हो गई है। कैमरामैन नसरुल्लाह खान के साथ मोहम्मद नुमान, आज न्यूज, बन्नू।
जौनपुर में असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और दीगर अफसरान के मुबैना दबाव के सबब पटवारी ने खुदकुशी कर ली है। वाक़े के खिलाफ अंजुमन पटवारियान ने एहतजाज किया। मुकर्रीन का कहना था कि डिजिटल गुरुद्वारी के नाम पर हुक्काम ने बुजुर्ग पटवारी को जहनी अजियत पहुंचाई, जिससे वो खुदकुशी पर मजबूर हुआ। उन्होंने मुतालबा किया कि पटवारियों की तजलील बंद की जाए, वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। मुतालबा तस्लीम न होने तक एहतजाज और हड़ताल जारी रखेंगे। जेकबाबाद के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एम्बुलेंस की सहूलत ही नहीं, जिसके बायस मरीजों की जिंदगियां खतरे में हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्बास मस्तूई से। हाँ जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो है सहूलियात दी जा रही हैं, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेकबाबाद की सरकारी अस्पताल में। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो सरकारी अस्पताल में जो एम्बुलेंस दी गई है वो एम्बुलेंस बिल्कुल नाकारा बनी हुई है। बड़े अरसे से सरकारी अस्पताल में जो एम्बुलेंस की जो सहूलत है वो मैसर नहीं है। जेकबाबाद का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस न होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जब हमारी मरीजों से बात हुई तो उनका कहना था कि सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलती, जिसके बाद हम जो जख्मी हैं उनको प्राइवेट एम्बुलेंस पे मुंह मांगे दाम देकर अपने मरीजों को जो है दूसरे शहरों में इलाज करने के लिए ले जाते हैं। जराए का कहना है कि सरकारी अस्पताल में जो एम्बुलेंस दी गई है वो एम्बुलेंस में बिल्कुल नाकारा पड़ी है। उनके एम्बुलेंस को चलाने के लिए जो फ्यूल आता है और जो उनके लिए जो पैसे आते हैं वो कागजी कार्रवाई में पूरे कर दिए जाते हैं, लेकिन मरीजों को कोई भी सहूलत जो है वो मैसर नहीं। जी यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए आज न्यूज।